بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان، میرا نام جاوید اقبال ہے۔ میری ایک بھانجی ہے جو کہ یتیم ہے، مجذوب ہے اور گونگی، بہری اور اندھی ہے۔ میں اس کا گارڈین ہوں، جو کہ سول کورٹ سے میرا پاس اس کا گارڈین سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ اس کے والد صاحب نے ایک زمین خریدی تھی 1985 میں، جو کہ 490 نمبر رجسٹری ہے اور وہ موزاوا کینٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس کا والد صاحب 2003 میں فوت ہو گئے تھے، تو اس کی جو جائیداد تھی 1 کنال 7 مرلے وراثت میں عائشہ مشتاق کو ملی ہے۔ عائشہ مشتاق کی جو جائیداد ملی ہے اس میں 9 دکانیں تھیں اور 2 مکان تھے۔ ایک مکان میں اس کی رہائش ہے، اس کے علاوہ ایک مکان اور 9 دکانیں جو تھیں اس کے والد نے کرایہ داروں میں دے رکھی تھی۔ جب اس کے والد صاحب فوت ہوئے تو 2010 تک تو کرایہ وہ دیتے رہے۔ 2010 کے بعد انہوں نے اس کو بچی کو کرایہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے ان کے متعلق موزاوا میں واہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر سی ای او کے پاس اپنے کیس فائل کیے، جو کہ 2010 کو فائل کیے تھے، جس میں کرایہ داروں کے بے دخلی کا تقاضا کیا گیا تھا۔ 2010 کے بعد وہاں پر ایک قبضہ مافیا گروپ جو تھا وہ ان دکانوں پر اور اس کی مکان پر قابض ہو گیا اور انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا۔ انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ یہ اس کے والد کی جو زمین ہے یہ حصہ زائد اس نے خریدا ہوا ہے، یہ اس کی نہیں ہے۔ تو میں تقریباً 8 سال تک 2010 سے لے کر 2018 تک یہ دوڑ دھوپ کرتا رہا کہ کسی طرح وراثت کا انتقال اس بچی کے نام چڑھ جائے اور یہ زمین اس کو منتقل ہو جائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اتنی محنت کے بعد سول کورٹ میں نے سوٹ کیا، 8 سال تک مقدمہ لڑا اور میں نے اس کا مقدمہ جیت کر 2018 میں اس کا انتقال موزاوا میں اس کے نام وراثت کا انتقال چڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد 2022 تک میں اس کے متعلق دوڑتا رہا، میں عدالتوں میں چکر لگاتا رہا، سی ای او کے پاس جاتا رہا، مقدمے لڑتا رہا، لیکن جو اس کے ثبوت تھے، اس کی رجسٹری تھی، جو انتقال وراثت تھا اور جو کنٹونمنٹ بورڈ سے 1985 کا نقشہ منظور شدہ تھا، انہوں نے کسی نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ لہذا یہ حالات 12 سال ہو گئے ہیں، اس بچی کے نام وہ زمین جو تھی موجود ہے، کاغذات میں تو موجود ہے لیکن اس کے قبضے میں نہ ہے۔ وہ کرایہ دار سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، کرایہ دار اس زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس بچی کو 1 روپیہ تک نہیں دے رہے۔ میں چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بچی کے حالات پر رحم کریں اور از خود نوٹس سپریم کورٹ میں لیا جائے، اس مجذوب بچی کو اپنے پاس بلایا جائے۔ یہ گونگی، بہری، اندھی، محتاج اور بے آسرا اور بے سہارا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ریاست نے بہت شرمناک اور بہت ہی قابل مذمت فعل کیا ہے کہ اس کا جو بنیادی حق انصاف ہے اس کو نہیں دیا گیا۔ آپ چونکہ چیف جسٹس صاحب آپ ضامن ہیں اس بچی کے، آپ اس بچی کے رکھوالے ہیں، آپ اس بچی کے محافظ ہیں، یہ آپ کی بچوں کی طرح یہ بچی ہے، لیکن یہ محتاج ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ کی بچوں کے تو آپ سارے ہیں، اس بچی کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ خدا کے لیے رحم کریں، اس کو سپریم کورٹ میں خود نوٹس لے کر اس بچی کو بلائیں، اس کی جائیداد کے کاغذ دیکھیں۔ اگر اس بچی کا وراثت کا انتقال اس کے نام ہے تو خدا را اس کو جو ہے ان لوگوں سے یہ زمین واگزار کرا کے کرایہ داروں کو بے دخل کر کے یہ 9 دکانیں اور مکان جو ہے اس کا قبضہ بھی دیں، اس کو ان سے بقایا جا کے کرایہ بھی جو ہیں وہ بھی دلوائیں اور اس کے ساتھ انصاف کریں۔ اس کا کوئی نہیں ہے۔ میں جو بھی آدمی ہے جو میری یہ بات سن رہا ہے، خدا کے لیے وہ میرے پیغام کو آگے تک پہنچائے۔ جو آدمی بھی اس درخواست کو، میری اس گزارشات کو سپریم کورٹ تک لے کر گیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے گا اور یہ وسیلہ بنے گی اس کی دنیا اور آخرت کا، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ معاف کرے گا اور اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میں چیف جسٹس صاحب آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کو مانیں، اللہ اور رسول کا لحاظ کریں، قرآن پاک کا لحاظ کریں، قانون کا لحاظ کریں، اور جو اس کا حق بنتا ہے قرآن میں، قانون میں اور جو آئین میں اس کا حق بنتا ہے، خدا کے واسطے اس کو دے دیں۔ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، میری بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں انتہائی مجبور اور بے بس ہوں، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو نہیں ملتی جائیداد۔ خدا کی قسم میں یہ اس بات
بات پر تلا ہوا ہوں کہ مجھے اس ظالم زمانے میں نہیں رہنا. مجھے بھی چاہیے کہ میں سپریم کورٹ کے سامنے آ کر خودکشی کر لوں, اپنے آپ کو آگ لگا لوں. مجھے اس ظالم زمانے میں زندہ نہیں رہنا. میں اگر پتھروں کے سامنے بھی اپیل کروں چیف جسٹس صاحب تو وہ بھی میری بات سنیں گے. اگر میں سپریم کورٹ کے مالک کے سامنے بھی یہ بات کروں تو وہ بھی لرز جائے گی. خدا را مہربانی کریں اور اس بچی کے حال پر رحم کریں. اس کو سپریم کورٹ میں بلا لیں, اور جس بندے تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے, خدا کے لیے یہ میرا پیغام کسی طرح آپ جدوجہد کریں کہ یہ چیف جسٹس تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے. شکریہ. خدا حافظ.